ہے کہ خواتین کے لیے بھی موزے حرام ہوں گے، کیونکہ احرام میں عورتوں اور مردوں کی حرام چیزیں تقریباً ایک جیسی ہیں، لیکن نہیں، موزے عورت کے لیے احرام کی حالت میں جائز ہیں، اور اگر نامحرم کے درمیان جا رہی ہے تو واجب ہے، کیونکہ پیروں کو نامحرم سے چھپانا عورت کے لیے واجب ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ شرعی واجب اپنی جگہ پر، لیکن وہاں کے حالات سیف سائڈ تو یہ ہے کہ ہر آدمی وہاں موزے پہنے سوائے اس کے کہ جب حرام ہو جائے، اس لیے کہ گرد غبار، پیروں کا کٹنا، حرم کے صحن پہ کبھی کنکر، کبھی پتھر، کبھی پاکستانی خواتین کی کانچ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں، پیر زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو ویسے ہی موزے ہر ایک کے لیے بہتر ہے، لیکن مردوں کا تو پرابلم کہ احرام کی حالت میں موزے نہیں پہن سکتے، اس کے علاوہ پہنے۔ خواتین تو احرام میں موزے پہن بھی سکتی ہیں، نامحرم ہو تو واجب بھی ہے، تو کم از کم مکے کی حد تک اسے عادت بنا لیجیے۔ خواتین کو مکنا دیا گیا، ہاتھوں میں چڑھا لینے والی سلیوز دی گئیں، اور یہ موزے دیے گئے۔ ان تینوں کی وجوہات بیان ہو گئیں۔ خواتین کے لیے تھوڑی دیر گفتگو ختم ہے، تو جائیں پانی وانی پئیں۔ خیر وہ اعلان تو میں نہیں کر سکتا جو انگلینڈ میں کرنا ہوتا ہے کہ جن کو سگریٹ پینا ہے وہ سگریٹ پی کے آ جائیں، تو خواتین اب ذرا آرام سے بیٹھیں، اب ذرا مردوں سے بات۔ احرام، عمرہ مفردہ یا حج، دونوں عبادتوں میں سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ آپ کو احرام پہننا ہے۔ احرام کا مطلب کیا ہے؟ اب مردوں سے بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے، احرام کا مطلب ہے ایک نیت کرنا کہ میں اس وقت سے اپنے آپ کو احرام کی حالت میں لے جا رہا ہوں۔ احرام کسی کپڑے کا نام نہیں، احرام ایک نیت کا نام ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ احرام کی نیت کرتے ہیں، ویسے ہی مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہو جاتے ہیں۔ خواتین کو احرام میں سلے ہوئے کپڑے کی اجازت، مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے حرام ہیں۔ بالکل مردے کے کفن کی بات، خواتین کا حجاب زیادہ اہم ہے، اس لیے ان سے کہا گیا سلے ہوئے کپڑے پہنو۔ اگر وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گی تو بے حجابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ مردوں کے لیے مسئلہ نہیں، اسے مردوں سے کہا گیا کہ احرام کی حالت میں تمہارے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہے۔ سارے سلے ہوئے کپڑے اپنے بدن سے اتار دو۔ پھر کیسے جائیں اللہ کے سامنے؟ کفار مکہ کیسے جاتے تھے؟ بغیر لباس کے۔ شریعت میں یہ بھی اجازت نہیں۔ تو یہ اب مسئلہ کیا بنا کہ پہلا واجب ہے احرام پہننا۔ احرام کے اندر مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے چونکہ حرام ہو گئے، تو وہ اپنے بدن سے سارے سلے ہوئے کپڑے اتارے گا، اور بدن چھپانا بھی واجب ہے، اس لیے بغیر سلی ہوئی چادروں سے اپنا بدن چھپائے گا۔ اب یہ بغیر سلی ہوئی چادریں جو اصل بدن چھپانے کے لیے اسلام نے رکھی، انہیں کو ہم لوگ احرام کہنے لگے، کوئی حرج بھی نہیں۔ تو مسئلہ یہاں سے شروع ہوا کہ سب سے پہلا واجب ہے آپ کو احرام پہننا ہے، جس کے لیے اپنے بدن کے تمام سلے ہوئے کپڑے اتاریں، چاہے وہ ظاہری لباس ہو، چاہے وہ انڈر گارمنٹ۔ احرام کی حالت میں بنیان اور انڈر ویئر تک کا استعمال حرام، اس کو اتاریں گے، اور اس کے بدلے میں 2 چادروں سے اپنا بدن آپ کو چھپانا ہے۔ پہلی چادر نیچے کے بدن کو چھپائے گی، اور دوسری چادر اوپر کے بدن۔ بہت ہی لاجیکل سا تصور ہے اسلام میں احرام کا۔ 2 چادریں، ایک نچلے بدن کے لیے اور ایک اوپر کے بدن کے لیے۔ عربوں کے یہاں مرد ایک ہی لباس پہنتے، لیکن ویسے تقریباً ساری دنیا مردوں کے لباس 2 پیس کا ہوتا ہے، ایک اوپر کا بدن، ایک نیچے کا بدن۔ وہی اسلام نے احرام کی بات رکھی۔ تو مسئلہ کیا ہوا کہ سلے ہوئے کپڑے مرد کے لیے حرام ہے، اس کو اتاریں، بغیر سلی ہوئی 2 چادریں اس کو لینا ہے۔ البتہ بغیر سلی ہوئی چادر سے مطلب یہ ہے کہ یہ لباس کی شکل میں نہ سلی ہوئی۔ بعض اوقات جو احرام کی چادریں ہوتی، اس کے بارڈر یا حاشیے پر معمولی سی سلائی اس لیے ہوتی ہے تاکہ دھاگے نہ نکلنے پائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ جائز۔ یہ مسئلہ ابھی ایک اور حوالے سے آگے چل کے آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ آج کل سردیاں وغیرہ بہت زیادہ ہیں، تو مرد احرام کے اوپر بعض اوقات شال یا کمبل اوڑھتے ہیں جس میں سلائی ہوتی ہے۔
وہ والی سلائی جو بارڈر کے اوپر ہوتی ہے تاکہ اس سے دھاگے نہ نکلنے پائیں، وہ والی سلائی معاف ہو۔ وہ سلائی حرام ہے جو چادر کو کپڑے کی شکل دیتی ہے، لباس کی شکل دیتی ہے اور ڈریس کی شکل دیتی ہے۔ بہت زیادہ لمبی بات ہو گئی، اس کو چھوڑیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کونے کونے سیے ہوتے ہیں اس کی اجازت ہے۔ بغیر سلی ہوئی 2 چادریں لیں، ایک چادر سے نچلا جسم چھپانا، یہ چادر کم سے کم ناف سے لے کر گھٹنے تک کو چھپانا، کم سے کم ناف سے گھٹنے تک۔ یہ اس طرح پہنی جائے گی کہ نچلا جسم چھپ جائے، اور دوسری چادر اس طرح پہننا کہ اوپر کا جسم اس طرح چھپے کہ چادر دونوں کندھوں کے اوپر آ جائے، یعنی بہت مختصر سی چادر، ایک خالی ٹکڑا نہیں چلے گا۔ اب یہ بنی بنائی چادریں ہوتی ہیں، اس لیے اس کی لمبائی چوڑائی پر زیادہ بحث کرنا بیکار ہے۔ یہ دوسری چادر کا کام ہے اوپر کے جسم میں دونوں کندھوں کو چھپانا، کم سے کم یہ اتنی بڑی ہو کہ دونوں کندھے چھپ جائیں۔ احرام، مردوں کا احرام بس اتنی سی بات ہے، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس 2 چادر کے نیچے آپ کے بدن پہ اور کوئی لباس نہیں ہے، تو یہ چادر ہے، خاص طور پر نیچے کی چادر اس طرح سے پہننا کہ چلتے پھرتے یا اٹھتے بیٹھتے یا سوتے وقت آدمی اڑیاں نیکڈ نہ ہونے پائے، اس کی شرمگاہ اور اس کا جسم چھپا رہے۔ پہلے زمانے میں احرام کی چادر کس طرح پہنی جائے، 2 گھنٹے تو خالی اس کے طریقے لوگوں کو سکھانا پڑتے تھے۔ بعض پرانے مجتہدین کا مسئلہ بھی ایسے ہی تھا، لیکن آج کے مراجع کا مسئلہ، جس میں خاص آغا خوئی اور آغا خمینی، آغا سیستانی اور آغا خامنائی شامل ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اب پرانے، مجھے یاد ہے 30 سال پہلے تو میں نے بھی کلاسیں لی ہیں، اس وقت کے فتوے کے اعتبار سے 2 گھنٹے لگتے تھے کہ خاص طریقے سے پرانے مراجع چادر اوڑھنے کی بات کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی اتنا واجب نہیں تھا، اور آج کے مراجع کے یہاں تو بہت ہی آسان ہے۔ یہ بالکل کفن جیسی مثال ہے، جیسے لوگوں کو غسل و کفن سکھایا جاتا، 2 گھنٹے کفن پہنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، توضیح المسائل میں آدھے پیج میں آ گیا ہے کفن کیسے پہنائیں۔ وہ پرانا طریقہ ہے جو آج تک ہم لوگ سکھا رہے ہیں، اچھی بات ہے سکھائیں، لیکن شرعاً واجب صرف 3 مسئلے ہیں، آدھے صفحے سے بھی کم میں توضیح میں کفن کے مسئلے آ گئے۔ ویسے ہی احرام کا مسئلہ، احرام کا مسئلہ اب کیا بنا ہے؟ نیچے کی چادر کا ہی مسئلہ تھا، اوپر کی چادر کا مسئلہ تو پہلے بھی آسان تھا اور ابھی بھی آسان ہے۔ اوپر کی چادر کا مسئلہ پہلے سن لیجیے، آسان سا مسئلہ ہے کہ اوپر کی چادر اس طرح سے پہنے کہ دونوں کندھے چھپ جائیں۔ عام طریقہ یہ ہے کہ اس چادر کو کندھوں کے پیچھے سے کندھوں پہ لاتے ہیں اور اس کے ایک سرے کو دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں، یہ ہو گئی چادر۔ یہ تو کوئی مسئلہ، یعنی اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آسان ترین طریقہ اوپر کی چادر کا۔ اس میں صرف ایک مسئلہ آتا ہے کہ یہ اوپر والی چادر جو ہے وہ عام طور پہ بار بار گرتی ہے، تو کیا اس چادر کو روکنے کے لیے پن وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ پہلے مراجع بھی اجازت دیتے تھے، آج کے مراجع بھی اجازت دیتے ہیں۔ تو احرام کی مردوں کے لیے اوپر کی چادر تو تقریباً وہ طریقہ ہے جو سردی وردی میں لوگ شال اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو آدھے منٹ کا مسئلہ پہلے بھی تھا اور آج بھی۔ زیادہ مسائل نیچے کے جسم میں چادر پہننے کا۔ نیچے کے جسم کی چادر کے حوالے سے صرف 2 باتیں آپ کو ذہن میں رکھنا۔ نمبر 1، یہ چادر اس طرح سے پہنی جائے کہ چلتے پھرتے سوتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے آدمی ننگا نہ ہونے پائے، کیونکہ اس کے نیچے کچھ بھی نہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ چادر پہن کر ہمیں کسی جگہ جا کر 3 دن بیٹھنا نہیں ہے گوتم بدھ کی طرح سے۔ یہ چادر پہن کر ہم کو چلنا ہے، پھرنا ہے، واجبات انجام دینا ہے، کبھی شیطانوں کو کنکر مارنا ہے، کبھی خانہ کعبہ کے طواف کرنا ہے، کبھی بسوں کا سفر کرنا ہے۔ تو یہ چادر، دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح پہنی جائے کہ چلنا پھرنا آسان رہے، یعنی اس چادر کو اگر اتنا ٹائٹ باندھ لیا کہ یہ کھل تو نہیں سکتی ہے، کوئی بدن ظاہر تو نہیں ہوگا لیکن چل ہی نہیں سکتے، تب بھی بیکار۔ تو یہ چادر
یہ شریعت کے اعتبار سے صرف اتنا مسئلہ کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کو کم از کم چھپائے بس، لیکن وہ جو دو کامن سینس کی باتیں ہیں کہ چلنے پھرنے میں آسانی رہے اور جسم نظر نہ آنے پائے، اس لیے اب اس کو کسی ایسے طریقے سے پہننا کہ چادر کی چادر ہو جائے اور یہ دونوں فائدے بھی مل جائیں۔ شریعت نے صرف ایک جملہ کہا ہے، نیچے کی چادر جس طریقے سے تمہارا دل چاہے پہنو، جو تمہیں سہولت لگے، جو تمہیں آسانی ہو، بس خیال کرنا کہ یہ سلنے نہ پائے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا کہ خواتین کی چادر تھی، اوپر والی چادر بجائے اس کے کہ وہ سامنے سے کھلی ہوتی، ہم نے دونوں سرے ملا کے اس کو سی دیا تاکہ کھلنے نہ پائے۔ خواتین کی اجازت۔ اب اگر کوئی مرد بھی یہ کہے یہ لے کے ہم نے اس کو سامنے سے سی دیا تاکہ کھلنے نہ پائے، یہ نہیں چلے گا۔ پہلی شرط اس چادر کی یہی ہے کہ اس میں سلائی نہ ہو، یہ سی بھی نہ ہو، کھلی چادر ہو۔ اب آپ اس کو پہنیے، گھر میں 9 دن تو آپ کو پریکٹس کرنا ہے۔ اگر آپ کاروان ابو ذر کے اور کاروان خضر والوں کو عمر خضر عطا ہو، ان کو ذرا زیادہ وقت ملے گا پریکٹس کے لیے، تو یہ پورا کا پورا شریعت نے طریقہ آپ پہ چھوڑ دیا۔ جو طریقہ آپ کو آسان لگے، چلنے میں بھی آسانی ہو، بدن بھی چھپا رہے، اور یہ کہ اتنی مضبوط بھی ہو کہ اگر کبھی مجمع میں پھنس جائیں تو وہ اس کی وجہ سے کھلنے نہ پائے، پھر آپ کی مرضی ہے جس طرح چاہے اسے پہنے۔ مگر 2-3 طریقے جو عام طور پہ رائج ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ غور سے دیکھیے، گھر میں جا کے ان 2-3 طریقوں کی پریکٹس کریں، جو طریقہ آپ کو اپنے حساب سے صحیح لگے، اس میں شریعت کی طرف سے کوئی طریقہ نہیں۔ ایک تو بڑا آسان طریقہ ہے، جیسے لنگی وغیرہ پہنی جاتی یا کسی حد تک خواتین کی ساڑی پہننے کا انداز ہوتا ہے کہ چادر آپ اپنے جسم، یہ چادر جو ہے یہ اپنے جسم کے پچھلے حصے پہ لے جائیں گے آپ، اور اس کے بعد اس کے ایک سرے کو پہلو کے پاس کمر کے قریب کہیں دبائیے گا، اس پہ دوسرا سرا لے کے آ جائیے گا، اور آپ ذرا مضبوطی کے لیے اس چادر کو جسم میں باہر کی جانب آپ 2-3 موڑ دے دیجیے، بل دے دیجیے، ہو گئی یہ چادر۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ چادر جسم پہ آئی، خاصی مضبوط بھی ہے، کوئی آدمی اگر ہلکا ہلکا اس کو پکڑ کے جھٹکے دے تب بھی آسانی سے نہیں کھلے گی۔ کوئی آپ کا دشمن آپ کے پیچھے ہی لگ گیا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن یہ ایکسیڈنٹلی جو کسی کا دھکا لگا، کسی کا پیر اس میں پھنس گیا، اس کی وجہ سے چادر کھلے گی نہیں۔ اٹھتے بیٹھتے بھی جسم چھپا رہے گا، چلنے پھرنے میں بھی اس میں نسبتاً آسانی ہے۔ نسبتاً آسانی میں نے اس لیے کہا کہ جو اس کے بعد والا طریقہ ہے اس کے اندر اور آسانی ہے، لیکن یہ طریقہ بھی بہرحال چلنے میں آسانی ہے۔ تھوڑا سا کہ آپ کو سیڑھیوں پہ چڑھنا پڑے تو پیر ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ اوپر نہیں اٹھ پاتا ہے، تھوڑا سا کبھی بسوں میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے ہوئے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی تھوڑی پریشانی۔ طریقہ بہت ہی آسان ہے، بلکہ کوئی طریقہ ہی نہیں۔ غالباً ہم اگر ایک عام آدمی کو بغیر احرام کے ویسے ہی چادر دیں اور کہیں کہ اس سے اپنا جسم چھپاؤ، تو وہ یہی طریقہ اختیار کرے گا کہ چادر کو بدن کے پیچھے لایا، ایک سرے کو لے کے پہلو کی طرف دبایا، اس کے اوپر دوسرے سرے کو لے کے آ گیا، اور اس کے بعد اس میں بل دیے یا اس کو باہر بدن کے باہر کی طرف موڑنا شروع کر دیا۔ بالکل صحیح طریقہ جو پرانے علماء بتاتے تھے اس کے اعتبار سے بھی بالکل صحیح۔ دوسرا طریقہ جس پر پہلے زمانے میں بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا، اور وہ طریقہ جو ہے اس میں چلنے پھرنے میں بڑی آسانی ہے، وہ یہ ہے کہ چادر کو جسم کے پچھلے حصے سے سامنے لائے، بجائے اس کے کہ اس کو پہلو میں لا کے دوسرے حصے کو اس پہ لے لے، یہ نہ کرے۔ یعنی وہ پہلا طریقہ تو وہ بھی صحیح تھا، دوسرا یہ تھا کہ چادر کے دونوں سرے آگے کی جانب لا کے ملائے۔ خواتین اسی انداز سے ساڑیاں پہنا کرتی تھیں، چادر کے دونوں سرے ایک دوسرے سے سامنے ملائے
ناف کے قریب چادر کو اپنے ہاتھ سے تھاما. اب یہ جتنا حصہ زائد ہے اس کو 2 یا 3 موڑ دیں اور اس کے بعد باہر کی جانب اسے بل دے کے موڑ لیا. ذرا سا ناف پر ایک ابھار سا آ رہا ہے، لیکن یہ چادر چلنے پھرنے میں بہت آسان ہے. چلنے پھرنے میں تو پہلی چادر بھی آسان تھی، لیکن اگر سیڑھیوں پہ چڑھنا ہو اونچائی والی تب بھی اس میں کوئی پریشانی نہیں. بڑے مضبوطی سے جسم پہ بندھی، کوئی اسے جھٹکے بھی دے تو آسانی سے نہیں کھلے گی، اور ساتھ میں سطر یا جسم کے پرائیویٹ پارٹس بھی چھپے رہیں گے. 2 طریقے میں نے اس لیے بتائے کہ یہ زیادہ حاجیوں میں رائج ہے. سب سے زیادہ یہ والا طریقہ ہے جسے میں نے بعد میں بتایا، کیونکہ اس میں چلنے پھرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اس میں چادر کو دونوں سروں جسم کے آگے کی طرف لا کے ایک دوسرے سے ملائیں گے اور ناف کے قریب چادر کو تھامیں گے اور جتنا زائد حصہ اس کو 2 3 4 بل دیں گے. مزید ضرورت ہو تو اپنے گھر کی خواتین سے آپ مدد دیجیے گا. ساڑی باندھنے کا پرانا طریقہ یہی تھا. سنا ہے پاکستان میں بڑا پاپولر لباس ہے شادی بیاہ میں، اور اس کے بعد اس کو باہر کی جانب آپ موڑ لیجیے. خاصا مضبوط ہے. مضبوطی تو پہلے والے طریقے میں بھی، اس کی خوبی چلنے میں آسانی ہے. یہ جو 2 طریقے، ان دونوں طریقوں میں سامنے کی جانب اتنی طے ہو جاتی کہ جسم کا نظر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی بڑا مشکل ہے کہ چادر سامنے سے کھل جائے. لیکن پھر بھی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ احتیاط. اچھا، پہلا طریقہ پھر دیکھ لیجیے. اس میں چادر کو سامنے ملاتے نہیں، چادر کا ایک سرا پہلو پہ دبایا، دوسرا اس کے اوپر لے کے آ گئے اور پھر اس کو باہر کی جانب بل دے کے موڑ لیا. اس میں آگے کوئی ابھار بھی نہیں آ رہا، لیکن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پریشانی ہے باقی، اور اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. اور سامنے سے یہ چادر سامنے سے اس انداز سے آ گئی ہے کہ پوری چادر ہٹ کے نیچے کا جسم نظر آ جائے، یہ بہت مشکل ہے. تو بدن چھپ رہا ہے، مضبوطی سے جمی ہوئی ہے، چلنے میں آسانی. پہلے طریقے میں بھی یہی 2 چیزیں ہیں. پھر بھی بہت سے لوگوں نے مجمع عام میں پہلی بار ایسا لباس پہنا کہ جس میں کوئی بٹن نہیں ہے، کوئی بکل نہیں ہے، کوئی ایسے جسم پہ ٹھہرانے والی چیز نہیں ہے، کوئی سلائی نہیں ہے. تو ان کو ڈر لگتا ہے چلتے چلتے چادر کھل نہ جائے. سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس چادر نیچے کے بدن کی چادر میں کوئی پن ون لگا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ آغا خوئی اور آغا سیستانی فرماتے تھے کہ احتیاط واجب ہے کہ پن نہیں لگا سکتے. دیکھیے احتیاط واجب آ گئی، لیکن آغا خمینی اور آغا خامنہئی نے اجازت دی اور آغا سیستانی کے بعد والے مراجع نے بھی اجازت دی. تو نیچے کے لباس میں پن کی ویسے ضرورت پڑتی ہی نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی پن لگانا چاہے تو آغا خامنہئی اور خمینی والا تو ڈائریکٹ، آغا خوئی اور سیستانی والا احتیاط واجب ذہن میں رکھے اور یہ ذہن میں رکھے کہ ان کے بعد کے مرجع اجازت دیتے ہیں تو وہ اس اجازت کی وجہ، احتیاط واجب کی وجہ سے اس کی اجازت مل جائے گی. لیکن احرام خالی ایک چادر کا نام نہیں، 2 چادریں پہننا، یہ تو نچلی چادر ہو گئی. اس کے بعد اوپر کی چادر ہے جو میں نے جیسا بتایا بہت ہی آسان ہے. اسے بھی بدن میں پیچھے کی جانب لے جائیں، دونوں کندھوں پہ آئے. اس کے بعد ایک سرا ایک کندھے پہ ڈالے، دوسرا سرا دوسرے کندھے پہ ڈالے اور آپ کا احرام ہو گیا. اس کے اندر یہ والی چادر جو دوسرا سرا یہ بار بار پھسل کے گرے گا، بار بار پھسل کے گرے گا. اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا سیفٹی پن کی اجازت؟ تو جواب یہ کہ سارے مراجع اوپر کی چادر میں سیفٹی پن کی اجازت دیتے ہیں. نیچے کی چادر میں تو 2 نے اجازت دی، 2 نے احتیاط واجب لگایا، پھر احتیاط واجب میں آپ نے کہیں اور رجوع کیا. اوپر کی چادر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. البتہ یہ 2 چادروں کا احرام آپ نے سنا، دونوں چادریں بغیر سلے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو پہن لیا، پھر بھی کہیں سلائی کی ضرورت نہیں پڑی اور آپ کا سارا بدن نہ صرف یہ کہ چھپ گیا
بلکہ بڑا روحانی مقدس دیکھنے میں اپیلنگ قسم کا لباس بھی آپ کے جسم پر آ گیا۔ اب اس کے اندر دو تین باتیں ابھی خالی مردوں سے متعلقہ باقی ہیں، اس کے بعد پھر مشترک مسئلے شروع ہوں گے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اوپر کی چادر میں پن لگانے کی اجازت تمام مراجع نے دی ہے۔ اب میں نے تو پہلے مسئلہ یہ بنایا کہ چادر بار بار پھسل کے گرتی، آدمی جو ہے وہ ذرا جھنجھلا جاتا، چادر کیوں یہ چادر گر رہی ہے؟ ہم عورت کو تھوڑی ہے کہ بار بار دوپٹہ گراتے ہیں، وہ جان بوجھ کر، ہمیں نہیں پسند ہے کہ چادر گرے۔ خواتین ہوتی تو وہاں تو طریقہ یہی ہے، فیشن یہی، تو کیا پن لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب آیا اجازت ہے، اور اسی اجازت کی وجہ سے چادر گرنے کے مسئلے کو چھوڑیے، احرام میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ابھی سے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ 20 لاکھ حاجیوں کا مجمع، کئی مراحل تو رات کے اندھیرے میں طے کرنا ہے، سب کے ایک جیسے لباس، کوئی ساتھی ادھر ادھر چلے گئے، ذرا سے بھٹک گئے، ان کو اپنا قافلہ نظر نہیں آ رہا، قافلے والوں کو وہ نظر نہیں آ رہے، جدھر دیکھتے ہیں سب ایک جیسے لباس۔ چونکہ مردوں کے لیے احرام میں سلائی منع، اور بعض مراجع کہتے ہیں کہ اس سلائی کے اندر وہ پیچھے کا اسپیکر بھی شامل ہے، کہتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے، گرچہ کچھ مراجع کی اجازت ہے لیکن منع کرتے ہیں۔ تو خواتین کے احرام میں تو ہم نے پیچھے ایک اسپیکر لگوا دیا، مردوں سلائی کی وجہ سے وہ اسپیکر مشکل ہے، اور اس کے طریقے ہیں کہ گلو سے جوڑ لیں یا یہ کہ اس کو اس کے اوپر چھاپ دیں، لیکن وہ سارے طریقے ایسے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں اشکال آتا۔ تو اب مرد ایک دوسرے کو پہچان سکیں، قافلے والے اگر کسی ایک ساتھی کو جو بچھڑ گیا ڈھونڈنا چاہیں، اس کے لیے خاص عمرے کے اور حج کے درمیان کاروان ابو ذر اور کاروان خضر ایک بیج آپ کو دے گا، یہ بیج میں پن لگی ہوئی ہے، یہ بیج احرام کے اوپر کی چادر میں لگایا جاتا ہے۔ اس سے ایک تو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو احرام کی چادریں گر رہی ہیں، یہ پن اس کو مضبوطی سے روک لے گی، دوسرا یہ کہ یہ آپ کی پہچان بنے گی، اور اس جو بیج دیا جائے گا اس کے اندر ایک تو اس انداز سے کارڈ ہوگا جس پہ آپ کا نام، پتہ، تصویر، ساری ڈیٹیل ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر مسائل حج کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو خاص اس سائز کی بنائی گئی ہے کہ اس بیج میں آ جائے۔ اس کی وجہ سن لیجیے، دونوں چیزوں کی وجہ۔ پہلی چیز کی وجہ تو بہت ہی واضح ہے کہ اگر قافلے کے کوئی ساتھی ادھر ادھر بچھڑ گئے، یہ خواتین کو بھی لگاتے ہیں نا، لیڈیز بھی نا، یہ لیڈیز کے لیے بھی اور جینٹس کے لیے بھی، کہ قافلے کے کوئی ساتھی بچھڑ گئے تو اس کی مدد سے ان کو ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے۔ ایک بات کا خیال اور رکھیے کہ اس قسم کی چیزیں بعض وہ لوگ پہنتے ہوئے شرماتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی پوری کائنات ہمارے سامنے پیدا ہوئی ہے، مکہ مدینہ ہمارے سامنے بنا ہے، ہم کیسے کھو سکتے ہیں راستہ؟ ہم ایک ایک گلی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ ہم اس کے بنانے میں شریک تھے مسئلہ، لیکن مسئلہ آپ کا نہیں، کبھی مسئلہ یہ ہے کہ میں کھو گئے، مجھے نظر نہیں آ رہا اپنا قافلہ، آپ کو سارے راستے معلوم، لیکن آپ نے بیج لگایا ہوا میری آسانی کے لیے کہ میں بھی تو آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں گا، خالی قافلہ ہی اس کو نہیں ڈھونڈتا جو کھو گیا، جو آدمی واقعاً قافلے سے الگ ہو گیا وہ تو زیادہ پریشان، وہ تو ہر ایک کو غور سے دیکھتا ہے کہ میرے ساتھی ہیں کہ نہیں۔ تو اس لیے دونوں قسم کے افراد، مرد اور عورتیں، جن کو راستہ گم ہو جانے کا امکان ہے وہ بھی، اور جن کو یقین کامل ہے کہ ہم نہیں کھو سکتے لیکن دوسرے تو کھو سکتے ہیں نا، وہ بھی اس کو پہنیں گے۔ اس کی ایک آسانی یہ ہے، دوسری آسانی یہ کہ دوران حج، ابھی عمرے پہ تو نہیں لیکن حج میں بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ کوئی آدمی قافلے سے الگ ہو گیا اور پھر اسے قافلہ نہیں مل پایا، وہ جو مصیبت اس پر آئی، جو پریشانی آئی وہ آئی،
لیکن اس کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ اب مجھے حج کس طرح کرنا. قافلے سے بھی الگ ہو گیا, مسائل بھی نہیں پتا, حج بھی غلط کر بیٹھا. تو یہ چھوٹی کتاب اس لیے دی گئی کہ قافلے سے الگ ہو گئے. نہ مولانا آپ کے پاس ہیں, نہ انتظامیہ آپ کے پاس. کم از کم اس کتاب سے کھول کے یہ تو دیکھ لیں کہ جو مصیبت مجھ پہ پڑی تو پڑی, لیکن اب مجھے کیا کرنا ہے, اب مجھے کیا کرنا ہے, کم از کم حج تو بچ جائے. تو یہ کتاب خاص اس نیت کے ساتھ تیار کی گئی ہے کہ حاجی کے پاس ہر وقت رہے, خاص طور پر احرام کی حالت میں رہے, اور اس میں وہ سارے ضروری مسئلے آ جائیں کہ کم از کم وہ اپنا حج وہ غلط ہونے سے بچا سکے. اور اسی جملے یہ بھی ایک اعلان ہو گیا کہ کوئی شخص بھی یہ سمجھ کے مسائل کو لاپرواہی سے نہ سنے کہ ارے مولانا ہیں وقت پہ بتا دیں گے ورنہ ہم پوچھ لیں گے. اگر آپ کھو گئے تو کیا ہوگا, اور اگر مولانا کھو گئے تو کیا ہوگا. دونوں چیزوں کے لیے تیار رہیے, اور یہ کتاب بھی اپنے پاس رکھیے گا. خاص طور پر ابھی نہیں, جو مدینے سے آ کے وہ عرفات منا خیموں والا حج ہوگا 20 لاکھ والا, اس میں یہ کتاب بہت کام آئے گی. اور یہ بیچ, اس کے علاوہ گلے میں ڈال کر پہننے والا ایک بیگ بھی تیار کیا گیا. یہ آپ کو خاص احرام کی حالت میں لگانا, لیکن احرام کے علاوہ بھی آپ تقریباً 8 دن مدینے میں رہیں گے, 25 دن مکے میں رہیں گے. مکے اور مدینے شہر کے اندر بھی لوگ کھو جاتے ہیں, تو اس وقت عام لباس کے اوپر آپ اپنا یہ بیج گلے میں ڈال کے پہنے رہیں گے, جس سے آپ کی شناخت ہوتی رہے گی. اور اگرچہ اگلی بات کوئی اچھی بات تو نہیں سمجھی جاتی ہے, لیکن چونکہ میں لکھنؤ شہر میں یہ درس نہیں دے رہا ہوں, خیر میں وہاں دیتا تب بھی یہ بات میں کہتا, زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. دوران حج کسی بھی مرحلے پہ کسی کی موت ہو سکتی ہے. اب موت ہو جانے کے بعد اگر وہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کا کوئی وارث نہ ملے, تو جس لاوارثی کے ساتھ وہ وہاں پہ رکھی اور دفن کی جاتی ہے, یہ وہیں کے لوگوں سے پوچھیے گا. اس وقت بھی یہ بیچ کام آتا ہے. اگر کسی آدمی کو بہت زیادہ یقین ہے کہ میں تو کھو ہی نہیں سکتا ہوں, تو اتنا یقین تو نہیں ہوگا نا کہ میں مر بھی نہیں سکتا ہوں. دوران حج 400 500 میتوں میں جب پچھلا کاروان ہمارا تھا, کاروان سلمان, ایک خاتون کا انتقال ہو گیا تھا, صرف اس بیچ کی مدد سے ان کی میت کو ڈھونڈ کے نکالا گیا. اور کم از کم یہ اطمینان ان کے وارثوں کو رہا کہ آپ طریقے سے لا کے غسل دیا, کفن پہنایا, تلقین پڑھی اور اپنے طریقے سے دفن کیا. اور اگر یہ بیج نہ ہوتا اور شناخت نہ ہوتی تو کیسا غسل, کیسا کفن, کیسی تلقین اور کیسا دفن. تو یہ بیج احرام کی حالت میں پہننا ہے, جس میں پن کا ایکسٹرا فائدہ ہے. بیج اپنی جگہ, کتاب اپنی جگہ. اور جب آپ کا احرام نہیں ہوگا, بلکہ احرام کی حالت میں بھی اور بغیر احرام عام لباس میں جو آپ مکہ مدینہ میں رہیں گے, یہ بیج, اس میں بھی وہ ساری تفصیلات کہ آپ اگر راستہ کھو گئے تو لوگ آپ کی مدد کریں, اور کسی کا انتقال ہو گیا تو وہاں کی اتھارٹیز اس کی مدد سے صحیح قافلے تک پہنچ سکتی ہے. اچھا, یہ تو مسئلے عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے مشترک ہو گئے تھے, بیچ کا مسئلہ, کتاب کا مسئلہ. اب آئیے خالصتاً مردانہ وہ چپل ہے, اچھا, اور ہینڈ بیگ بھی نہیں. اب آئیے مردوں کے 1-2 مسئلے, اس کے بعد پھر مشترک مسئلے. مردوں کا جو مسئلہ پہلا شروع ہو رہا, یہ احرام کی مشق آپ آج جاتے ہی گھر میں کر لیجیے گا. اس وقت تو خیر دکانیں بند ہو گئی ہوں گی, کل آپ کو صبح اسے خرید لینا ہے. احرام آپ کو خود سے خریدنا ہے, کہیں سے ملا نہیں رہا. اب یہ جو احرام ہے, اوپر کی چادر کوئی مسئلہ نہیں, نیچے کی چادر, اس کے مسئلے آپ نے سنے. مگر احرام کی چادر جس طرح سے بھی پہن لی, ایک بڑا ٹیکنیکل پرابلم یہ آ رہا کہ اس احرام کی چادر میں کفن کی طرح سے کوئی جیب نہیں. احرام پہن کے ہم قافلے سے الگ بھی ہو سکتے ہیں 2-4 گھنٹے کے لیے صحیح. انتہائی شدید پیاس ہے, پانی کی تلاش میں مرے جا رہے ہیں, پیسے نہیں ہیں, پانی کہاں سے خریدیں, بہت شدید بھوک لگ رہی, اس میں کوئی جیب نہیں. احرام کی حالت میں آپ تھوڑے سے پیسے, کوئی ایسی ڈاکومنٹ جو بہت قیمتی بھی نہ ہو, ضروری بھی ہو,
جس کی تفصیل انتظامی اعلان میں، وہ چیزیں اگر آپ رکھنا چاہیں تو کہاں رکھیں گے؟ خواتین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنے مقنے کے اندر جیبیں وغیرہ سلوا سکتی ہے، مردوں کے لیے احرام میں جیب کی اجازت نہیں۔ تو شریعت نے احرام کی حالت میں مردوں کے لیے سلی ہوئی بیلٹ کی اجازت دی، یعنی ایک بیلٹ پہننے کی اجازت دی ہے، چاہے وہ سلی ہوئی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ حاجیوں کے لیے مارکیٹ میں ایسی بیلٹ بھی ہے جس میں سلائی نہیں ہوتی، خالی وہ گلو سے جوڑی گئی، لیکن اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں، سلی ہوئی بیلٹ بھی اگر ہو بیلٹ تو ایک سلی ہوئی چیز ہے جو مردوں کو حالت احرام میں پہننے کی اجازت ہے۔ اور یہ بیلٹ اس احرام پہ اس طرح پہنی جاتی جیسے عام لباس پہ آپ پینٹ وغیرہ پہ بیلٹ پہنتے ہیں، جس طرح کی بھی ہو، بکل ہو بٹن ہو، یہ بیلٹ پہنیے، اس میں جیبیں ہیں، ان جیبوں کے اندر بہت زیادہ رقم بھی نہ رکھیے گا، کتنی رقم رکھنا ہے یہ تو اصغر عباس صاحب بتائیں گے، لیکن اتنا ہو کہ اگر آپ کبھی الگ ہو جائیں تو اتنے پیسے آپ کے پاس ہوں کہ کچھ پانی تو بس وغیرہ کا کرایہ، بلڈنگ تک پہنچنے کا کرایہ، یہ آپ کے پاس موجود ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی، لیکن یہاں پہ دو سوال آتے ہیں بیلٹ سے لے کے۔ وہ یہ ہے کہ یہ بیلٹ کی اجازت تو دی، لیکن احرام کی حالت میں جو ایک ہینڈ بیگ ہوتا ہے، چاہے وہ لیڈیز کا پرس ٹائپ کا ہو یا مردوں کا ہینڈ بیگ، وہ بھی سلا ہوا ہے، وہ پہننے کی بھی، وہ بھی لٹکانے کی اجازت ہے۔ تو کچھ لوگ جو بیلٹ میں ان ایزی محسوس کرتے ہیں یا بیلٹ کے کٹ جانے کے امکانات وہاں بہت زیادہ، اس لیے کہ کراچی سے ایک کاروان ابو ذر جا رہا ہے، ایک کاروان خضر جا رہا، اور پاکستان کے 18-19 کاروان تو اپنے جا رہے ہیں، اور بہت سارے کاروان، ایک جیب قطروں کا کاروان بھی ہر سال پاکستان سے آتا ہے، ایک مصر سے آتا ہے، ایک سوڈان کا آتا ہے، پورا کاروان۔ پتہ نہیں اس کی انتظامیہ میں کون لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہوتے بہرحال تو بہت ہی تجربہ کار قسم کے ہیں، ان کا کام ہی یہی، جتنی زیادہ جیبیں سفر حج میں طواف کے موقع پہ کٹتی ہیں، یہ صفا و مروہ، وہ شاید اور کسی موقع پہ دنیا میں نہ کٹتی، اس میں سب سے پہلا نشانہ ان کا بیلٹ ہے۔ بیلٹ دیکھتے ہی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بیلٹ پہنی پیسوں کے لیے گئی ہوگی، اس میں تو ہیں پیسے۔ تو بعض لوگ اس وجہ سے بیلٹ نہیں پہنتے ہیں یا پہنتے ہیں لیکن پیسے اس میں نہیں رکھتے ہیں۔ تو پھر دوسرا طریقہ ہے ہینڈ بیگ، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دوران حج کئی مرحلوں پر عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ ورنہ بہت آسان ہے کہ خواتین کے لباس میں جیب بھی ہو سکتی ہے، دوسری چیزیں بھی ان کے پاس رکھوا دیں، لیکن نہیں، آپ اپنی ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، بیوی سے سب سے الگ ہو سکتے ہیں، یہ سمجھ کے حج کیجیے گا۔ پورے حج 40 دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو احرام والے مرحلے کہ اس میں آپ کو اکیلا رہنا، تو ہینڈ بیگ جو لٹکایا جاتا ہے اس کی اجازت ہے، بیلٹ کی اجازت ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک سوال بیلٹ کا یہ آتا ہے کہ اگر ہم اس بیلٹ کو پیسے کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں، جو طریقہ مولانا آپ نے بتایا اس طرح احرام پہن لیا، لیکن دل کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، ڈر لگتا ہے کہ یہ کھل نہ جائے، خصوصاً شروع میں ہم یہ بیلٹ اس لیے پہننا چاہتے ہیں کہ احرام اس سے ٹائٹ ہو جائے، یہ بیلٹ کی نیت سے پہننا چاہتے ہیں، پیسوں کی نیت سے نہیں، کیونکہ بیلٹ پہن لیں گے تو خاصا اطمینان ہو جائے گا کہ اب یہ احرام بالکل مضبوطی سے بندھا۔ اب اس میں کچھ احتیاط واجب ہے، کچھ اجازت ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جی ہاں، 4 مراجع کے میں نے نام لیے ہیں، ان میں سے 2 نے احتیاط واجب لگا کے منع کیا، جو دونوں مرحوم ہیں کہ اگر بیلٹ پہننا ہے تو احتیاط واجب ہے، پیسے کے لیے یا ڈاکومنٹس کے لیے پہنو، خالی احرام کی مضبوطی کے لیے نہیں۔ لیکن جو 2 زندہ مرجع ہیں انہوں نے کہا کہ مکروہ تو ہے لیکن احرام کی مضبوطی کے لیے بھی بیلٹ پہنی جا سکتی ہے۔ یہ سوال چاہے ابھی آپ کو کوئی عجیب سا لگ رہا مسئلہ، لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ اب آئیے مردوں سے متعلقہ 1-2 مسئلے اور بتا دیے جائیں اور پھر مشترک مسئلے شروع۔ مردوں سے متعلقہ ایک مسئلہ یہ
کہ احرام کی حالت میں بہت سارے مردوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ نچلے بدن پہ ایسا لباس پہنا ہے جس میں ان کی دونوں رانوں کے بیچ میں کپڑا نہیں ہے۔ جو مردوں کے لباس عام طور پہ رائج ہیں اس میں دونوں رانے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے، بیچ میں کپڑا ہوتا ہے۔ یہ والا لباس آپ نے سنا جب آپ اس کو پہنے تو نیچے جتنے بھی کپڑے ہیں انڈر ویئر سمیت سب کو اتار دینا۔ تو بہت سارے مردوں کے لیے زندگی میں پہلا موقع ہے کہ دو رانے جو ہیں ان کے بیچ میں کپڑا نہیں ہے، وہ ٹکراتی ہیں تو ریشز ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر گرمی زیادہ ہے اور پسینہ وغیرہ زیادہ آ رہا اور ریشز بڑی اذیت ناک اور تکلیف دہ قسم کی چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا اس ریشز کی تکلیف سے بچنے کے لیے، چھوٹی موٹی تکلیف نہیں، ہم کریم وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ تفصیل بعد میں آئے گی، لیکن کریم کی اجازت نہیں۔ ہاں ریشز ہو جائیں، بہت تکلیف ہو، اس وقت کا مسئلہ الگ ہے۔ کریم کی اجازت نہیں ہے، اس کے بدلے میں وہ احرام کپڑے والا نہیں، اس کے بدلے میں ایک اور طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ جس سے آپ ریشز کے مسئلے سے بھی بچ جائیں گے، اور یہ ہے کہ کوئی گناہ بھی نہیں ہونے پائے گا۔ وہ یہ جو دونوں رانے اس کے اوپر اگر آپ چاہیں تو کپڑے کی پٹی الگ الگ کر کے باندھ لیں، جیسے بینڈیج ہوتی ہے، چاہے وہ کپڑے کی ہو، چاہے وہ ربڑ کی ہو، چاہے وہ پلاسٹک کی ہو۔ ران کے اوپر باقاعدہ آپ اس طرح سے کپڑا گھٹنوں تک لے کے آ جائیں، چاہے دونوں رانوں پر، چاہے ایک ران جو سلا ہوا نہ ہو، خالی ران پہ لپیٹا ہو تو اس کی اجازت ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے ابھی یہ مسئلہ انتہائی غیر اہم ہو، لیکن جب وہاں تکلیف کا مرحلہ آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ تو انڈر ویئر پہننے کی اجازت نہیں ہے، شلوار پہننے کی اجازت ہے، لیکن ٹانگوں پہ کپڑا لپیٹنے کی اجازت ہے۔ ہرنیا کے مریض جو بیلٹ استعمال کرتے ہیں احرام میں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اب یہ سارے مسئلے مردوں کے ہیں، کیونکہ عورتوں کو تو سلے ہوئے کپڑے اور سارے کپڑے پہننے کی اجازت ہے، حتیٰ یہ کہ عورتوں کو ہر قسم کے انڈر گارمنٹ کی بھی اجازت ہے، اس لیے ان کے لیے یہ مسئلہ تھا ہی۔ اب آئیے ایک آخری مسئلہ احرام کی چادروں سے ریلیٹڈ بتا دوں، پھر مردوں کا ایک مسئلہ اور رہے گا، پھر یہ بحث ختم۔ وہ یہ کہ ابھی آپ نے یہ سنا کہ احرام کی حالت میں آپ کو دو چادریں پہننا، ایک نچلے بدن پر، اور پھر دوہرا دوں کہ جو دو طریقے آپ کو بتائے گئے، اگر آپ کوئی تیسرا طریقہ نکال لیں جو اس سے ہٹ کر ہو، لیکن وہ ساری اس کے اندر سہولتیں ہوں، کہ سلا ہوا نہ ہو، بدن نہیں کھل رہا ہے، چلنے میں آسانی ہو، یہ دو طریقے تھے۔ اگر آپ کوئی تیسرا طریقہ نکالتے ہیں، چوتھا بناتے ہیں، وہ آپ کی مرضی، سب کی اجازت۔ لیکن آج کل کے موسم میں، آج کل تقریباً سردیوں کا موسم ہی مانیے، اگر جب سردیاں جا رہی ہیں لیکن سردیوں کا موسم، اس میں ایک مسئلہ مردوں کے لیے یہ آتا ہے کہ دو چادروں کا احرام پہن لیا، مگر دو چادریں کافی نہیں ہیں، یعنی دو چادروں کے باوجود ہیں کیا یہ ہلکی پھلکی چادریں، سردی لگتی ہے، عورتوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، مردوں کا مسئلہ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دو چادروں کا جو احرام ہے تو دو ہی چادر لازم ہے کہ کم سے کم دو، زیادہ سے زیادہ جتنی چاہے ہو جائے؟ جواب، دو چادر کا مطلب خالی دو نہیں، منیمم دو ہونی چاہیے کم از کم۔ سردی لگ رہی آپ 3 چادریں پہنے، 4 چادریں پہنے، 5 چادریں پہنے، 6 چادریں پہنے، شال اوڑھ لیں، کمبل اوڑھ لیں، یہ سب بغیر سلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے خالی بارڈر پہ سلائی ہوگی، لیکن باقاعدہ جسم کی شیپ کے اعتبار سے کمبل اور شال کو نہیں سیا جاتا۔ ہاں سویٹر نہیں پہن سکتے، جرسی نہیں پہن سکتے، کوٹ نہیں پہن سکتے۔ تو احرام کی حالت سردی کی وجہ سے، بخار ہے کسی کو، طبیعت خراب ہے اس وجہ سے، یا ویسے ہی اس کو شریعت کے مسئلے سے فائدہ اٹھانا، 2 سے زیادہ چادریں پہننے کا شوق ہو رہا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ مردوں کے لیے
احرام کی حالت میں دو اور ایسی چیزیں ہیں جو الگ سے بھی آتی ہیں، جب ایک چارٹ آپ کے سامنے کل پڑھا جائے گا، لیکن ابھی بھی لگے ہاتھوں سن لیجیے۔ تو مردوں کے لیے احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے حرام تھے، اس لیے اس کے بدلے میں 2 چادروں کی ضرورت پڑی۔ اب یہ چادریں جو ہیں ریشمی نہیں ہونا چاہیے، سلی بھی نہیں ہونا چاہیے، عام چادر ہو، تولیہ نما چادر ہو۔ مارکیٹ میں آپ کو مختلف قسم کی چادریں ملیں گی، تو سب کی اجازت ہے۔ تجربے نے بتایا ہے کہ تولیہ زیادہ بہتر ہوتا بدن پہ ٹھہرنے کے لیے۔ ابھی احرام کے کئی مسئلے باقی ہیں، لیکن وہ خواتین کے لیے بھی ضروری ہیں، مردوں کے لیے بھی، تو ان کو ذرا میں نے بعد میں رکھا، ابھی مردوں کے مسئلے مکمل ہو جائیں۔ تو ایک تو بدن پر کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ مرد کے لیے احرام کی حالت میں سر کو چھپانا حرام، اور عورت کے لیے احرام کی حالت میں سر کو چھپانا واجب ہے۔ مرد کے لیے احرام کی حالت میں واجب کہ اس کا سر کھلا ہوا۔ یہ مسئلہ عموماً تو پیش نہیں آتا، اس لیے کہ آج کل کے دور میں اب ٹوپی یا عمامہ وغیرہ پہننے کا رواج ہماری قوم میں نہیں، لیکن بہرحال اگر سر پہ کوئی ٹوپی پہنتا ہے تو احرام کی حالت میں اس کو ننگے سر پورا عمرہ یا حج کرنا، احرام کی حالت میں ٹوپی حرام۔ بڑے بڑے علماء اور مجتہدین عمامے ہیں، احرام کی حالت میں اتارنا پڑے گا، لیکن سر جو ہے جو احرام کی حالت میں چھپانا حرام، وہ عام مردوں کو 2-3 جگہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ٹوپی اور عمامہ تو عام مردوں کا مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ آپ کا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تفصیلات کل آ جائیں، لیکن 1-2 باتیں سن لیجیے۔ نمبر 1، اس مسئلے میں احرام کی حالت میں سر چھپانا گناہ، حرام۔ اس مسئلے میں کان بھی سر کا حصہ ہے، یعنی مرد کے لیے جس طرح سر چھپانا حرام ہے، اس طرح کان چھپانا حرام ہے۔ پچھلے 2-3 سال بہت زیادہ سردی میں حج آتا تھا، تو اب سردی کی وجہ سے لوگ مرد جو چادر اوڑھتے تھے تو وہ اس طرح سے بیٹھتے تھے جیسے ہمارے یہاں لوگ بیٹھ کے مونگ پھلی کھاتے ہیں وہاں سڑکوں پر اور چوراہوں پر۔ سولجر بازار میں تو کم ہوگا، خدر میں یہ منظر میں نے بہت دیکھا۔ اب یہ کان چھپے ہوئے، سر چھپا ہوا ہے، احرام کی چادر سے وہ بھی حرام۔ ٹوپی نہیں پہنی، ٹوپی پہننے والا آدمی بھی نہیں ہے، لیکن سردی کی وجہ سے یا دھوپ سے بچنے کے لیے احرام کی چادر کو اگر مرد سر پہ لے آیا تو حرام اور گناہ کیا۔ سر تک نہ لایا، خالی کانوں تک رکھا، کان چھپا لے تو سردی کا احساس کم ہوتا ہے، یہ بھی حرام کیا۔ تو احرام کی حالت میں مرد کے لیے سر چھپانا حرام ہے بظاہر، یہ آج کل کا مسئلہ نہیں، اگر ہے تو زیادہ سے زیادہ علماء کا مسئلہ ہے جو ٹوپی پہنتے نہیں، پھر بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ احرام کی چادر دھوپ سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے سر پہ آ جائے تو گناہ، کان اگر آپ چھپا لیے وہ بھی گناہ۔ احرام کی حالت میں مرد کے لیے کان کا چھپانا بھی حرام۔ خواتین کے لیے نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ نامحرموں کے سامنے سر چھپانا بھی واجب ہے، کان چھپانا بھی واجب ہے۔ ایک مسئلہ ایسے آپ کو پیش آئے گا سر چھپانے کا کہ چادر احرام کی نہ سر پہ آئے، نہ کان پہ آئے، نہ سردی میں، نہ گرمی میں، نہ دھوپ میں، نہ بارش میں۔ دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں اگر کسی وجہ سے نہانا پڑ گیا یا سرد ہونا پڑ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ نے تولیے سے سر کو پوچھا تو جب آپ پہنچ رہے ہوں گے تو آپ کا سر چھپ رہا ہے، یہ بھی حرام۔ سر دھو سکیں، سر تولیے سے نہیں پہنچ سکتے، البتہ اپنے بدن کا کوئی حصہ ہو جیسے ہاتھ، اس سے بھی پہنچ سکتے ہیں، اور پہنچنے کے مسئلے سے ہٹ کر ویسے بھی دھوپ ووپ سے بچنے کے لیے کسی وجہ سے ہاتھ کو اگر سر پہ رکھیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن ہاتھ بدن کا حصہ ہے اس لیے اجازت ہے۔ چادر، ٹوپی، تولیہ اور احرام، یہ سب احرام کی حالت میں مرد کے سر پہ نہیں آنا چاہیے۔ بھول اور غلطی معاف، جیسے یاد آ جائے فوراً سر کو اور کانوں کو کھول لیں۔ عورت کے لیے یہ سارے مسئلے جائز ہیں، آخری مسئلے کو ملا کر، یعنی
اگر کسی وجہ سے عورت کو سر دھونا پڑے یا پورا غسل کرنا پڑے تو وہ تولیے سے اپنا سر پہنچ سکتی. گرچہ عورت کے لیے مسئلہ چہرے کے بارے میں آئے گا لیکن وہ احرام کے مسئلوں میں نہیں ہے، وہ کل آنے والا ہے. دوسری ایک بات، اب دیکھیں مرد کو آپ سر سے پیر تک دیکھتے چلیے. سر کا مسئلہ آپ نے سن لیا، اس کو کھلا رکھنا واجب. ہاں اس میں ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو سر چھپانا حرام ہے اس میں وگ کا استعمال بھی، کہ اگر کوئی آدمی عام زندگی کسی مجبوری سے وگ پہنتا تو احرام کی حالت میں اس کو وہ وگ اتارنا ہو. وہ اسی میں آگے سر گردن کا مسئلہ آپ نے سنا، سر اور کان کا. اس کے بعد نیچے کا بدن آپ نے سنا، 2 چادریں. اب آئیے آخر میں مرد کے پیروں کی بات. احرام کی حالت میں مرد کے لیے کوئی ایسی چیز پہننا حرام ہے جو پورے پیر کو چھپا لے. کیا چپل ہے؟ نہیں، یہ تو کل آئے گا. احرام کے عالم میں مرد کے لیے کوئی بھی ایسی چیز پہننا حرام ہے جو پورے پیر کو چھپا لے. موزہ حرام ہے کیونکہ پورے پیر کو چھپاتا ہے. جوتا پہننا حرام ہے کیونکہ پورے پیر کو چھپاتا ہے. آدھا پیر چھپے تو کوئی حرج نہیں، پورا پیر نہیں چھپنا چاہیے. چنانچہ اگر کسی کو مجبوری میں موزہ پہننا تو آگے سے آدھا اگر کاٹ دے تو وہ پہن سکتا ہے. لیکن ابھی ایک عام مسئلہ سنیے. پھر یہ ہے کہ کچھ ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں، کچھ کو پیروں میں تکلیف ہوتی ہے، ان کے الگ الگ مسئلے آتے رہیں گے. تو موزہ تو نہیں پہنیں گے، جوتا بھی نہیں پہنیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ ننگے پیر چلنا وہاں کے حالات میں بہت ہی رسکی. اس لیے مختلف قسم کی چپلیں احرام میں پہنی جاتی ہیں، جن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چپل اور جوتا جو پورے پیر کو چھپا لے. یہاں پیر سے مطلب ہے وہ حصہ جس پر وضو میں مسح کیا جاتا ہے. وہ پورا پیر چھپ جائے وہ حرام ہے، پورا پیر نہ چھپے وہ جائز ہے. زیادہ تر یہ والی چپل رائج ہے جو 2 پٹے کی چپل کہلاتی ہے یا ہوائی چپل کہلاتی ہے. یہ وہ چپل ہے کہ جس میں تقریباً پورا پیر ظاہر ہو رہا ہے. اس کی تو بالکل اجازت ہے اور یہی سب سے زیادہ وہاں پہ رائج ہے. گرچہ پاکستان کے بعض علاقوں میں مردوں کو یہ چپل پہننے پہ آج کل قتل کیا جا رہا ہے، کیونکہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آئی ہے کہ چپل یہ خالصتاً عورتوں کا لباس ہے، جو مرد عورتوں جیسا بنے گا وہ بھی واجب القتل ہے. لیکن حج میں ساری دنیا کے حجاج کرام سب سے زیادہ یہ چپل پہنتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہی چپل پہنی جائے. جیسے ابھی میں نے مردوں کے ریشز کا مسئلہ بتایا، اسی طرح بہت سارے مرد ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی ایسی چپل نہیں پہنی جس میں ان کے انگوٹھے اور پہلی انگلی کے بیچ کے اندر کوئی رکاوٹ آئے. زخم پیدا ہو جاتا ہے یہ چپل پہننے سے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عادت ہی نہیں. تو یہ نہ سمجھیں کہ حج میں یہی واجب. یہ ایک نمونہ. دوسری چپل آتی ہے جس کے اندر پٹا جو ہے کراس میں ہوتا ہے، یہ بھی جائز ہے اگرچہ اس میں پیر کا زیادہ حصہ چھپ گیا. اس میں تو 90% پیر کھلا تھا، اس میں تقریباً 40% کھلا. شرن جائز ہے. آگے سے بھی پیر کھلا ہے، پیچھے سے بھی پیر، یہ بھی جائز ہے. یہ اس انداز کی چپل آتی ہے جس میں کپڑے کا پٹا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو پلاسٹک یا ربڑ سوٹ نہیں کرتا، یہ بھی اجازت ہے. چوتھی یہ چپل آ رہی ہے، اس کی بھی اجازت ہے. مجھ کو بالکل لگ رہا ہے جیسے میں باٹا کی دکان میں کام کر رہا ہوں، لیکن کبھی کبھار یہ سارے نمونے بھی آپ کو دکھانا ہوتے ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں میڈیا کا غلط استعمال. کل اخبار میں خبر آ جائے مولانا صادق حسن صاحب احتجاجی مظاہرے میں فلاں کو چپلیں دکھا رہے تھے. نہیں، یہ حجاج کرام کو مسئلہ بتا رہے ہیں کہ یہ تصویر کہیں بھی چھپ سکتی ہے اور کوئی بھی اس کے اوپر ہیڈنگ دی جا سکتی ہے. یہ والی چپل جائز، یہ چپل جائز، یہ والی چپل کی اجازت. اور یہ ہر چپل آپ نے دیکھی، سب کا خلاصہ یہ کہ کوئی بھی ایسی چپل جو پورے مسا والے حصے کو چھپا لے وہ حرام ہے. آدھا بھی حصہ کھلا ہو تو جائز ہے، 1/3 بھی کھلا ہو تو جائز ہے، 1/4 بھی کھلا ہو، اور 3/4 اگر پیر چھپائے تب بھی اس کی اجازت ہے. یہ مسئلہ بھی نئے حاجی کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا، پہلی دفعہ جا رہا.
تو یہ سب سے آسان یہ والی چپل ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد نئے آدمی کے لیے چپل زخم بھی پیدا کرتی، ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے تو اور بہت سارے پرابلم لاتی ہے، عام آدمی کے لیے بھی۔ تو صرف وضاحت کے لیے بتا دیا گیا کہ ہر چپل جس میں پیر کا تھوڑا سا حصہ بھی کھلا ہوا اس کی اجازت ہے، لیکن وہ جوتا جو پورا پیر چھپا دے یا وہ موزہ وہ مرد کے لیے جائز نہیں۔ تو احرام کی حالت میں مرد کے سر، اوپر کے بدن، ناف سے لے کے گھٹنے اور پیروں تک کے مسئلے آپ نے سنے۔ خواتین کے لیے اس سارے مسئلے میں اس لیے آسانی ہے کہ مردوں کے لیے یہ مسئلہ 3 وجوہات سے بنا ہے۔ نمبر 1، احرام میں مرد کے لیے سر چھپانا حرام ہے۔ نمبر 2، احرام میں مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے حرام۔ نمبر 3، مرد کے لیے پیروں کو چھپانا حرام۔ 3 چیزیں، یہ تینوں چیزوں کی عورت کو اجازت ہے۔ وہ احرام کی حالت میں سر بھی چھپا سکتی، وہ احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتی، وہ احرام کی حالت میں پیر بھی چھپا سکتی۔ اس لیے یہ تینوں مسئلے کی جتنی تفصیلات آئیں وہ خالی مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں۔ کہاں چلے گئے حافظ صاحب؟ موبائل دے دیجیے، موبائل۔ اچھا، اگرچہ ایک مسئلہ کل آنا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کل آپ میں سے اکثر لوگ نہ آئیں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں کیوں مجمع دیکھ کے لگ رہا ہے کہ سب حاجی نہیں، کچھ ایسے ہی لوگ تماشبین بھی آ گئے ہوں گے، تو ان کو کیا معلوم ہوگا کہ کوئی تقریر نہیں ہو رہی ہے، مسئلے ہو رہے ہیں۔ اب سنیے ایک مسئلہ، وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں مرد کے لیے 3 ایسی چیزیں حرام ہیں جس کی وجہ سے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک مرد کا ایک خاص لباس بنا۔ سر کے اندر آیا تھا کان چھپانا بھی حرام۔ کان چھپانے کے اندر ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ پورا کان چھپائیں، یعنی چادر آپ نے پہن لی پورا کان، وہ تو سب کے نزدیک حرام۔ اور ایک یہ ہے کہ نہیں، پورا کان نہ چھپائیں، تھوڑا سا کان چھپائیں۔ اس میں آغائے سیستانی فرماتے ہیں، اور یہی آغائے خوئی کا مسئلہ، کہ احتیاط واجب، دیکھیے پھر آگے احتیاط واجب۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ مرد تھوڑا سا کان بھی نہ چھپائیں، اور آغائے خامنائی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کان یعنی آدھا کان چھپا سکتے، پورا نہیں چھپا سکتے۔ اس ایک اختلاف کی وجہ سے آغائے سیستانی کے نزدیک پورا کان بھی حرام ہے اور ذرا سا حصہ بھی کان کا حرام ہے، اور آغائے خامنائی کے نزدیک پورا کان حرام ہے، چھپانا آدھا کان چھپائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ سامنے آیا۔ موبائل، احرام کی حالت میں موبائل کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر موبائل کرتے وقت، یہ مسئلہ عورتوں کا نہیں ہے کیونکہ مسئلے کا تعلق کان سے، اور کان چھپانا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر موبائل کا آپ نے استعمال کیا اور آپ آغائے خامنائی کی تقلید میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آغائے سیستانی یا آغائے خوئی کی تقلید میں تو موبائل کو کان سے یا تو فاصلے پر رکھیں، یا جو لاؤڈر کا جہاں سسٹم ہوتا ہے اس طرح سے بات کریں، کان کے قریب لے جائے بغیر، یا وہ جو ہیڈ فون وغیرہ کان میں لگایا جاتا ہے اس سے بات کریں۔ یہ 3 طریقے تو صحیح ہیں، یا تو لاؤڈر سے بات کریں، یا وہ جو ہیڈ فون ہوتا ہے اس سے بات کریں، ایئر فون، اور یا پھر کان سے ذرا فاصلے پر رکھیں۔ لیکن اگر موبائل سے اس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ موبائل آپ کے کان سے ٹکرا رہا تو کان چھپ رہا ہے۔ آغائے سیستانی اور آغائے خامنائی کے اور آغائے خوئی کے نزدیک یہ حرام۔ البتہ بے خیالی میں کبھی ہو جائے تو حرام نہیں ہے، لیکن فوراً اس کو کان سے ہٹا لیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہی ہے، بے خیالی کیوں آئے، کیوں اپنے حج کے ثواب کو یا فضیلتوں کو کم کر رہے ہیں، اس کو آپ کان سے دور رکھ کے بات کریں۔ اور کیوں اس احتیاط واجب میں آغائے سیستانی اور آغائے خوئی کے بعد والوں کا مسئلہ فی الحال معلوم نہیں، تو اس احتیاط واجب میں تو ان کے ہی مسئلے پہ عمل کرنا، لیکن یہ مسئلہ مردوں کا، عورتیں جو یہ مسئلہ موبائل کا الگ سے نہیں آیا، یہ کان چھپانے کے مسئلے کا حصہ۔ عورتوں کے لیے چونکہ کان چھپانا جائز ہے، اس لیے وہ موبائل پر احرام کی حالت میں بھی باتیں کر سکتی ہیں۔ کاش شریعت نے الٹا مسئلہ بتایا ہوتا، عورتوں کے کان سے فون لگ جائے تو ہٹتا ہی کبھی، لیکن شریعت نے ان کو حج میں بھی اجازت دی اور احرام میں بھی اجازت دی۔ اور شاید حج اسی کا نام، جیسے روزہ اس کا نام ہے کہ لذیذ ترین کھانے سامنے اور آدمی اللہ کی خاطر نہ کھائے۔
موبائل ہاتھ میں ہے، اجازت ہے سننے کی، لیکن اس کو سنو یا دعاؤں کو سنو یا دعاؤں کو پڑھو، وہ ایک الگ امتحان ہے۔ لے جائیے ورنہ بھولے سے لے جاؤں گا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ مسئلہ موبائل کا مسئلہ 3 سال پہلے جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا تو کراچی میں تو کسی کو یقین نہیں آیا تھا، اور اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکا کہ مسئلہ اصل میں آیا کہاں سے، یہ اصل میں آیا کان کے مسئلے سے۔ پھر واضح کر دوں کہ پورا کان چھپانا تو آغا خامنہئی کے نزدیک بھی مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے اجازت ہے۔ اب مردوں کے لیے سر کے حوالے سے ایک مسئلہ بنا جو عورت کے لیے نہیں، جسم کے حوالے سے ایک مسئلہ بنا جو عورت کے لیے نہیں، سلا ہوا کپڑا، پیر کے حوالے سے ایک مسئلہ بنا جو عورت کے لیے نہیں، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جو عورتوں کے لیے حرام ہے اور مرد کے لیے جائز ہے۔ شروع میں آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ مردوں کو اس مسئلے کی ضرورت ہی کیا، لیکن اس کی جب تشریح آئے گی تو اس میں آپ کو ضرورت پتہ چلے گی۔ اب سنیے، خالصتاً عورتوں کا مسئلہ یہ مکمل ہو جائے تو پھر عورتوں اور مردوں کے ملا کے احرام سے متعلقہ کچھ اہم مسائل۔ مرد کے لیے جو مسئلہ چہرے اور کان کا ہے بے عین ہی وہی مسئلہ عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے جو مسئلہ سر اور کان کا، عورت کے لیے وہی مسئلہ چہرے کا ہے۔ یعنی عورت کے لیے احرام کی حالت میں چہرہ چھپانا حرام ہے، مرد کے لیے اجازت ہے۔ اب وہی آپ کہیں گے مردوں کو ضرورت کہاں پڑتی ہے، وہ ابھی میں بتاتا ہوں کہاں پڑتی ہے۔ عورت کے لیے احرام کی حالت میں چہرے چھپانا حرام ہے، اور پورا چہرہ چھپانا حرام ہے تو سارے مراجع مانتے ہیں۔ اس لیے احرام کی حالت میں نقاب اور برقع وغیرہ جو چہرے کو چھپا لے وہ اجازت نہیں۔ البتہ اگر نامحرم سامنے ہو تو جو مراجع نامحرم سے چہرے کو واجب سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ احرام میں بھی نامحرم سے چہرہ چھپانا پڑے گا، اور چہرہ چھپنا بھی نہیں چاہیے اور نامحرم سے چھپانا بھی۔ جیسے مرحوم آغا خوئی کا یہ مسئلہ تھا، لیکن ان کی احتیاط واجب تھی۔ تو اب یہ دو چیزیں اگر نامحرم سامنے اور آپ کا مرجع کہتا ہے نامحرم سے چہرہ چھپانا، اور احرام کی حالت میں چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے عورت، ان دونوں کو جمع کرنا ہوتا ہے، اور وہ طریقہ اب اس لیے شیعوں میں ختم ہو گیا کہ ہمارے موجودہ جتنے مراجع ہیں وہ چہرے کے پردے کو واجب نہیں سمجھتے، عام زندگی میں بھی واجب نہیں اور حج میں بھی واجب نہیں۔ لیکن جب چہرے کا پردہ عام زندگی میں واجب ہو تو حج میں بھی دونوں مسئلوں کا خیال کرنا پڑتا کہ نامحرم کے سامنے چہرہ کھلنا بھی نہیں چاہیے اور کپڑا وغیرہ چہرے سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ جو پی کیپ آتی ہے جو کرکٹر وغیرہ پہنتے ہیں یا بیس بال کیپ کہتے ہیں، عورتوں کو وہ سر پہ پہن کے وہ جو اس کے آگے قسم کا شیڈ لگا تھا اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالنا ہوتا تھا، جس کے نتیجے میں نامحرم ان کو دیکھ نہیں پاتا ہے، اور وہ کپڑا چہرے سے 3, 4, 5 انچ دور ہوتا تھا۔ تو دونوں مسئلوں پہ عمل ہوتا تھا، چہرہ نامحرم سے چھپ بھی گیا اور کپڑا چہرے سے مس بھی نہیں ہو رہا۔ اور آج بھی آپ جب حج پر جائیں گے انشاءاللہ، یہ اتوار چھوڑ کے اگلے اتوار کو کاروان ہے ابو ذر کے حاجی، تو اس وقت حسین کعبہ میں کتنی عورتیں آپ کو دوسرے مسلمان فرقوں کی نظر آئیں گی، بلکہ پاکستان سے بھی بعض برادران اہل سنت کی خواتین وہ والی کرکٹر کی یا پی کیپ یا بیس بال کیپ پہن کے اس کے آگے کپڑا ڈالتی۔ تو عورت کے لیے نامحرم سے چہرہ چھپانا ایک الگ مسئلہ، احرام کی حالت میں کپڑا اس کے چہرے سے مس نہیں ہونا چاہیے، مرد کو اجازت ہے۔ ٹھیک، مرد کو اس مسئلے کی ضرورت کیا ہو ایک طرف رکھیے۔ البتہ عورت اگر پورا چہرہ نہ چھپائے، تھوڑا حصہ چھپائے، بالکل وہی مسئلہ آ جائے گا جو مرد کے لیے کان میں آیا۔ سنیں توجہ سے خواتین بھی اور آپ بھی، کیا مطلب؟ آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کہتے ہیں احتیاط واجب یہ کہ تھوڑا سا حصہ بھی چھپانا جائز نہیں۔ آغائے خامنہئی اور آغائے خمینی کہتے ہیں پورا چہرہ چھپانا تو حرام، تھوڑا سا چھپا سکتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا فرق بنے گا عملی زندگی میں۔ جیسے کان والے مسئلے میں
موبائل کا فرق پڑ گیا. یہاں تو موبائل سے زیادہ اہم مسئلہ. وہ کیسے؟ پورا چہرہ تو نہیں چھپا سکتی عورت، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے مسئلے کو تو عورتیں خوشی سے قبول کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد کا مسئلہ، آغائے سیستانی اور آغائے خوئی کہتے ہیں کہ چہرے کا تھوڑا حصہ بھی نہیں چھپا سکتے احتیاط واجب، اور آغائے خامنہ کہتے ہیں تھوڑا حصہ چھپا سکتے. اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے فرق یہ پڑا کہ اگر عورت نے چہرہ دھویا اور اب اس کے بعد چہرہ پہنچنا، تو ایک تو طریقہ ہے پورے چہرے پہ تولیہ یا رومال ڈال دیا، پورا چہرہ چھپ گیا، وہ تو حرام ہے سب کے نزدیک. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ تولیہ ہو یا رومال ہو، اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے چہرہ پہنچ رہے، ایک وقت میں پورا چہرہ نہیں چھپا. پیشانی کے اوپر تولیہ آیا، چہرہ کھلا، پیشانی کو پہنچ لیا، رخسار کو پہنچ رہے ہیں، پیشانی کھلی. آغائے سیستانی کے یہاں یہ بھی جائز نہیں، احتیاط واجب ہے، لیکن فی الحال اس پہ عمل کرنا ہوگا کیونکہ دوسرا فتویٰ معلوم نہیں ہو رہا. تو اب مسئلہ کیا ہوا کہ نقاب کا نہیں ہوا، نقاب کا تو ہے ہی. تولیے کا استعمال آغائے خامنہ کے یہاں اگر آپ ٹکڑے ٹکڑوں میں کریں تو جائز، اور آغائے سیستانی اور آغائے خوئی کے یہاں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بھی جائز نہیں ہے احتیاط واجب کی بنا پر. مرد کے لیے چہرہ چھپانا جائز، تو کوئی مرد نقاب وقاب کا مسئلہ ہی پوچھے گا، لیکن یہ مسئلہ تو آگے کہ مرد نے اگر چہرہ دھویا، وہ ایک ساتھ پورے چہرے پہ تولیہ ڈال کے بھی پہنچ سکتا، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی چہرے کو پہنچ سکتا ہے، مرد کے لیے اجازت ہوگی. چلیں، چہرہ دھونا تو ایک بات، اگر گرمی کبھی زیادہ ہوئی، پسینہ آ رہا، آغائے خامنہ کے یہاں رومال یا ٹشو سے پسینہ پہنچ سکتے ہیں. پورے چہرے کے ایک ساتھ رومال نہ لائیں، اور وہ لاتا بھی نہیں ہے کوئی آدمی، تھوڑا تھوڑا کر کے رومال یا ٹشو کا استعمال پسینے کے لیے جائز. آغائے سیستانی اور آغائے خوئی کیا یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اس سے آپ پسینہ پہنچنے جا رہی ہیں لیکن تھوڑا سا چہرہ تو چھپ گیا. تو چہرہ چھپانا حرام. اس کے اندر خالی نقاب کا مسئلہ نہیں آیا، تولیے کا مسئلہ آ گیا، رومال کا مسئلہ آ گیا، ٹشو کا مسئلہ آ گیا. البتہ صرف ایک ٹشو کی اجازت دی ہے آغائے سیستانی اور آغائے خوئی، وہ یہ ہے کہ نزلے اور زکام کی وجہ سے ناک کو اگر بار بار صاف کرنا پڑ رہا، ناک، وہ استعمال جائز ہے، ٹشو ہو کہ رومال ہو کہ تولیہ ہو. لیکن چہرے کو دھونے کا مسئلہ، پسینہ سکھانے کا مسئلہ، یا کوئی اور وجہ جس کی وجہ سے چہرے پہ ٹشو یا رومال یا تولیہ لانا ہو، آغائے سیستانی کی اجازت نہیں. البتہ احتیاط واجب، اور حج کے دوران کسی دوسرے فر عالم مجتہد کا فتویٰ معلوم ہو گیا تو آپ کو بتا دیا جائے گا. فی الحال کوئی دوسرا مسئلہ نہیں معلوم. لیکن یہاں پر پھر وہی مسئلہ واپس آتا ہے جو مردوں کے لیے سر پہ تھا. لیکن سر، مردوں کے لیے سر اور کان، عورت کے لیے چہرہ، دونوں مسئلے کافی سملر. اور وہ سر کا کیا مسئلہ واپس آتا ہے کہ سر کے بارے میں آپ نے سنا کہ مرد کے لیے سر چھپانا حرام ہے، لیکن اپنے جسم کا کوئی حصہ سر پہ رکھ سکتے ہیں. ہاتھ رکھ سکتے ہیں، کلائی رکھ سکتے ہیں، کونی رکھ سکتے ہیں، یوگا کے ماہر ہیں تو پیر ویر رکھ سکتے ہیں. جسم کا کوئی حصہ اس سے اگر سر چھپا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. یہی مسئلہ عورت کے لیے چہرے کا، کہ اگر عورت رومال، تولیہ، ٹشو، کپڑا نہیں لگا رہی، ہاتھ کے ذریعے سے پسینہ پہنچ رہی ہے، یا ہاتھ کے ذریعے سے وضو وغیرہ کا یا دھلا ہوا چہرے کا پانی پہنچ رہی ہے، وہ جائز. ہاتھ جسم کا حصہ، مرد اس سے اس سر کو چھپا سکتا ہے جو باقی چیزوں سے حرام. عورت اس ہاتھ سے چہرے کو چھپا سکتی ہے جو باقی چیزوں سے چہرہ چھپانا حرام. یہ مسئلے پورے ہو گئے، کیونکہ مرد کے سر کے مسئلے عورت کے لیے احرام میں چہرے کے بن جاتے تھے، اس لیے میں نے ہاتھ کے ہاتھ سمجھا دیا. اب اس کے اندر ایک مسئلہ اور آ سکتا ہے، لیکن وہ عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ خاص مردوں کا ہے، تو وہ کل آئے گا. سر سے لے کر پیر تک مرد کے احرام کے مسئلے آ گئے، عورت کے احرام کے مسئلے آ گئے. اب آئیے دونوں کے مسئلے کچھ ملا کے بتائے جائیں، اور ابھی تو خالی 9:40 ہی ہوئے ہیں. آپ کے تینوں کلاسز میں سمجھ کے آئیے کہ آپ کا حج شروع ہو گیا.
کوئی مصروفیات اس رات کو نہیں رکھیے گا، کل کی رات کو نہیں رکھیے گا، پرسوں کے دن بھر نہیں رکھیے گا۔ اب آئیے اس کے بعد احرام سے ریلیٹڈ 2-3 مسئلے جو مردوں اور عورتوں دونوں کے کام کے ہیں۔ یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ سنا کہ مردوں کو احرام میں 2 چادریں پہننا، ایک اوپر کا جسم چھپا لے اور ایک نیچے ناف سے لے کے گھٹنے تک، اور عورت کو اوپر مکھنا وغیرہ۔ لیکن جس وقت آپ نیت کریں گے، اور ابھی آپ سنیں گے چیز ہوتی ہے تلبیہ لبیک اللہم لبیک، یہ پڑھیں گے، اس وقت یہ احرام آپ کے جسم پر ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے ایک مسئلہ یہ سن لیا کہ اگر ضرورت ہو تو 2 کے بعد 3 یا 4 چادریں آ سکتی ہیں۔ اب الٹا مسئلہ سنیے کہ نیت وغیرہ سے آپ فارغ ہو گئے تو مردوں نے جو 2 چادریں پہنی ہیں، کیا یہ 2 چادریں پورا وقت بدن پہ ہونی چاہیے؟ جواب ہے کہ جی نہیں۔ اگر گرمی وغیرہ لگے اور آپ اوپر کی چادر اتار کے اپنے کمرے میں بیٹھیں یا بس میں جائیں یا خیموں میں بیٹھیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک بار نیت ہو گئی، اس وقت آپ کے جسم پہ احرام کی پوری چادریں اور دونوں چادریں آپ کے پاس ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو اوپر کی چادر اتار کر رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے احرام تو کبھی 2 دن چلے گا، پہلا والا احرام بھی 1 دن تو چلے گا۔ اس دوران اگر آپ کو نہانے کی ضرورت پڑ جائے، شرعی نہانا، یا ویسے ہی فریش ہونے کے لیے ضرورت پڑے، اس کی تفصیل تو کل آئے گی، لیکن بہرحال اجازت، یا ٹوائلٹ وغیرہ میں آپ گئے اور احرام کی نیچے کی چادر اوپر کی چادر دونوں کھول کے آپ نے ایک طرف رکھ دی، بعد میں اس کو پہن لیا، کوئی حرج نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار جو احرام کے نیچے کی چادر آپ نے مضبوطی سے باندھی تو اب یہ عمرہ پورا ہونے تک بندھی رہنا چاہیے، نہیں۔ اوپر کی چادر تو آپ ہر وقت اتار سکتے ہیں، نیچے کی چادر بھی اگر آپ کہیں اکیلے اور تنہا ہو، کوئی ناظر محترم کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جیسے حمام میں ہے یا کمرے میں آپ بالکل اکیلے اور وہ اتار کے بدلنا چاہیں، یا یہ کہ اتار کے تھوڑی دیر بعد پہننا چاہیں، تو اجازت ہے۔ یہی مسئلہ خواتین کا ہے کہ احرام کی نیت کے وقت چادر ان کے جسم پر ہے وہ مکھنا، اس کے بعد جب وہ نامحرم مردوں سے ہٹ کر ہے، خواتین کے درمیان ہیں یا کمرے میں اکیلی ہیں یا حمام میں، وہاں وہ اوپر کی چادر اتارنا چاہیں تب بھی صحیح، اور وہ چادر اتار کے رکھ دیں 2-4 گھنٹے کے لیے۔ جیسے عام طریقے پہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مکہ بھی جائیں گے تو 8-10 گھنٹے ہم آرام کریں گے، پھر جائیں گے عمرے کے لیے، یا 8-9 گھنٹے خواتین کے درمیان ہوں گی، مردوں میں، تو وہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ وہ اگر اوپر کی چادر اتری رہے اور عورتوں کے درمیان کھلے بال کے ساتھ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے اگر ان کو نہانا پڑے یا بغیر نہائے بھی کپڑے اتار کے دوبارہ پہننا پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ احرام کی نیت اور تلبیہ پڑھتے وقت عورتوں کے لیے ان کا احرام، مردوں کے لیے ان کا احرام ہونا چاہیے، پھر وہ مسلسل بدن پہ رہنا ضروری نہیں۔ ایک بات تو یہ ہو۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ احرام پہننے کے بعد عمرہ پورا ہونے تک احرام کو پاک رہنا چاہیے، نجس نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اگر نجس ہو گیا تو آپ کا عمرہ غلط نہیں، اگر احرام نجس ہو گیا تو اس کو فوراً پاک کرنا واجب ہے۔ پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جتنا احرام نجس ہوا، عموماً نیچے کا یہ احرام نجس ہوتا ہے، لیکن جتنا احرام نجس ہوا ہے اس کو پانی ڈال کے پاک کر لیں۔ اس کے لیے بھی پورا احرام دھونا ضروری نہیں، جتنے حصے میں نجاست لگی۔ مردوں کے اندر اوپر والا احرام بھی پاک ہونے نجس ہونے کے کافی امکانات ہیں، کیونکہ چادریں لمبی ہوتی ہے، کہیں جھکا، اور اگر ٹوائلٹ وغیرہ میں نجاست ہے، بہرحال اوپر کا احرام ہو کہ نیچے کا احرام ہو، اس کو پاک کرنا فوراً واجب۔ یہ نہیں کر سکتے آپ کہ ابھی نجس ہوا ہے 2 گھنٹے بعد پاک کریں، فوراً پاک کرنا واجب ہے۔ لیکن پاک کرنے سے مطلب جتنے حصے پہ نجاست ہے خالی اس کو دھو لیں، یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پاک نہ کریں، چادر بدل لیں۔ اسی لیے کاروان ابو ذر نے شاید آپ کو پہلی کلاس میں بتایا ہو، کاروان خضر، کہ
کہ احرام جو ہے وہ 2 چادروں کا نام ہے، لیکن آپ 2 احرام خریدیں، یعنی 4 چادریں، اور وہ ایک آدھ چادر اپنے پاس ایکسٹرا رکھی کہ اگر ایک چادر نجس ہو گئی آپ نے اس کو پاک کر لیا تب بھی ٹھیک ہے، آپ نے کون اس وقت پاک کرنے کے جھنجٹ میں پڑے، یا پانی نہیں ہے یا ڈر لگ رہا ہے کہ اس کو پاک کرنے جائیں گے تو اور نجس نہ ہو جائیں، اس نجس چادر کو اتار کے لپیٹ کے بیگ میں رکھ لیں اور دوسری پاک چادر پہن لیں۔ تو جس چادر میں آپ نے نیت کی تھی یا تلبیہ پڑھا تھا اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری کہ جیسے ہی احرام نجس ہے اسے فوراً پاک کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا یہی مسئلہ جسم کے لیے بھی ہے؟ فرض کیجئے کہ آپ کا احرام تو پاک ہے، پیر پہ چھینٹیں پڑ گئی، پیشاب کی، پیر نجس ہو گئے، ہاں پیر میں آپ یہ کر سکتے ہیں، پیر کا مطلب جسم کہیں سے نجس ہو جائے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اب اس کو چھوڑو، بعد میں جب کہیں آرام سے جگہ ملے گی تو ہم اس کو پاک کر لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نجاست احرام تک نہ پہنچے، یعنی بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس کو پوچھ کے سکھا لیجیے۔ اب صبح 8 بجے آپ نجس ہو گئے وہاں جدہ ایئرپورٹ کے ٹوائلٹ پہ، مکہ پہنچ کے آرام سے جب ظہر کی نماز پڑھیں گے تب بدن پاک کر لیں گے۔ بدن نجس ہو جائے اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے نماز تک، احرام نجس ہو جائے اس کو فوراً پاک کرنا۔ لیکن احرام سب کچھ بہت بات ہو تو گئی، ابھی 2 بہت اہم مسئلے باقی ہیں۔ احرام خالی چادروں کا نام نہیں، چادریں تو اس کا ایک حصہ، احرام پہننے کا طریقہ کیا ہے پہلی بات، دوسری بات یہ کہ احرام پہنا کہاں سے جائے گا، سب سے مشکل مسئلہ۔ گرچہ اگر ہم اس کی زیادہ تفصیل میں نہ جائیں، صرف ٹو دا پوائنٹ بات کریں کہ آغا خوئی والے یہ کریں، آغا سیستانی والے یہ کریں، آغا خمینی والے یہ کریں تو بہت ہی آسان بھی مسئلہ ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ یہی کریں، لیکن پہلے یہ مسئلہ احرام پہنا کیسے جائے، پھر یہ مسئلہ کہ کہاں سے پہنا جائے، یہ 2 مسئلے پورے ہو گئے تو آپ کا عمرے کا پہلا واجب ہو گیا احرام پہننا۔ اب آپ کو مکے جا کے طواف کرنا۔ تو آئیے پہلے یہ حصہ مکمل کر لیں۔ ہمارے پاس پہلے تو یہ چارٹ دیکھ لیجئے، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے میقات سے احرام باندھنا۔ اب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ میقات یعنی کہاں سے احرام باندھیں، یہ مسئلہ آ رہا ہے، احرام باندھنا تو یہ مسئلہ آ رہا ہے احرام کیسے باندھا جاتا ہے۔ اس کے لیے درمیان والا یہ چارٹ جو ہے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ واجبات احرام یعنی احرام پہننے کے واجب، کیا چیزیں واجب ہے جس سے آپ کا احرام شروع ہوگا۔ احرام میں 3 چیزیں واجب ہیں، ابھی تک ہم نے خالی ایک چیز بتائی ہے، لیکن ذرا اس کو سسٹمیٹک طریقے سے بتائیں۔ احرام میں 3 چیزیں واجب ہیں، 3 میں سے پہلے والی چیز مردوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے، دوسری اور تیسری چیز دونوں کے لیے مشترک ہے۔ احرام کے واجبات میں یعنی اگر ہم اس کو بدل لیں اس لفظ کو، طریقہ احرام، احرام کا طریقہ، نمبر 1 یہ کہ آپ لباس احرام پہنیں، لباس احرام کا جو لباس ہے وہ پہنیں۔ وہ مردوں کے لیے کیا ہے، 2 چادریں بغیر سلی ہوئی، ایک لنگی کا کام کرے گی، ایک ردا کا کام کرے گی۔ جو اتنی دیر آپ نے سن لیا، مردوں کے لیے بغیر سلی ہوئی 2 چادریں، ایک لنگی کی طرح نچلا جسم چھپا ہے، ایک چادر کی طرح اوپر کا، اور عورتوں کے لیے روز مرہ کا وہ سلا ہوا لباس جس میں شرن نماز صحیح، یعنی سر کے بال، کان، گردن، کلائیاں چھپا رہا ہو۔ بس اس میں ایک چیز اور بڑھا لیجئے، اور ریشمی نہ ہو۔ نماز تو ریشمی لباس میں چل جائے گی، احرام ریشمی نہیں ہونا چاہیے۔ سفر حج میں 40 دن جو ہے اس کی یہ پابندیاں نہیں، یہ صرف پابندیاں جتنی دیر احرام پہنے گی۔ جو ابھی 1 دن رہے گا اس کے بعد اتر جائے گا، پھر آپ اپنے ریشمی کپڑے بھی پہن سکتی ہیں۔ خیر اس میں ابھی اتنا وقت ہم اس پہ لگا چکے ہیں کہ اب مزید وقت لگانا بیکار ہے۔ احرام کا لباس مردوں کے لیے بغیر سلی ہوئی 2 چادریں، عورتوں کے لیے روز مرہ کا وہ لباس جس میں وہ شرن نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہ پہلا واجب، پہلے تو آپ نے یہ چادریں پہنی۔ مردوں نے سن لیا
کہ یہ چادریں پہننے سے پہلے اپنے بدن پر سے سارے سلے ہوئے کپڑے اتارنا، پھر چادریں پہننا، اس کے بعد مرد ہو کے عورت اس کو نیت کرنا۔ نیت میں دو چیزیں آپ کو کرنا